بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔ اور جناب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہماری بیٹی امل فاطمہ نے ہمارے اسٹڈی روم کے لیے یہ بنایا ہے جناب، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جناب ان باکس کے اندر کچھ کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں اہم ترین، ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، آپ کو جوابات دیتے ہیں اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کوسچن یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی، جو کہ کل یعنی 20 اکتوبر کو سامنے آ رہی ہے؟ اور کیا جام کمال کے بعد عمران خان کی باری ہے؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم اور جی ایچ کیو کی سوچ اس وقت کیا ہے، حالات کیا رخ جو ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو جناب کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے 20 اکتوبر سے، پاکستان کی سیاست کا انتہائی اہم ترین ہفتہ، بلکہ اگلے 2 ہفتے 15 دن۔ اور جناب پی ڈی ایم نے کیونکہ 20 اکتوبر سے ملک بھر میں جلسے جلوسوں ریلیوں کا اعلان کر رکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سمری وزارت دفاع کی جانب سے پی ایم ہاؤس پہنچ چکی ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے بھی، اس کے اوپر بھی فیصلہ اسی ہفتے کے اندر ہونا ہے، جو کہ کل سے جناب جو کل سے شروع ہو رہا ہے 20 اکتوبر سے۔ اور پھر جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی 20 اکتوبر کو جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اسی کو پہلے لے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں۔ فیصلہ کل ہوگا جناب، اور کل کے اجلاس میں جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ اور اپڈیٹ یہ ہے کہ آزاد رکن اسمبلی جو ہیں نواب اسلم ریسانی، انہوں نے بھی ناراض ارکان کی تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ ایک آزاد رکن تھے، جو کہ ناٹ الائنڈ تھے، یہ بھی، اور پی ایم ایل این کے بھی ایک رکن ناٹ الائنڈ ہے۔ یہ خیر ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وہاں پہ اس وقت پوزیشن بینچز پہ کتنے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، تحریک کتنے لوگوں کی جانب سے سامنے آئی، حکومتی الائز کتنے لوگ ہیں، حکمران اتحاد میں کتنے لوگ بینچز کے اوپر، حکمران بینچز پہ بیٹھنے ہیں، کتنے پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ بات جان لیں کہ جام کمال کے خلاف بلوچستان عوامی پارٹی کے 11 اور بی این پی کے 2 اور پاکستان تحریک انصاف کے 1 رکن، یعنی کل 14 ارکان یہ بنتے ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف جمع کرائی تھی۔ اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے چاہیے ہوں گے ارکان کی تعداد 33، کیونکہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ارکان کی تعداد ہے جناب 65، اور اگر 33 ارکان نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر لیا تو پھر جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رہیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ کو یہ بتائیں، قومی اسمبلی کی طرح، جیسا کہ اس وقت ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی کہ معاملہ اوپن ہوگا اور سب کے سامنے جناب اس کی جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، خفیہ ووٹنگ کا طریقہ کار اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ جان لیں کہ پاکستان کا جو سیاسی عسکری سٹیج ہے، اس کے اوپر اس وقت 7 اہم ترین کیریکٹرز ہیں، اور کیا کر رہے ہیں یہ کیریکٹرز وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، سارے معاملے کو کوریلیٹ کرتے ہیں، پھر یہ سارا معاملہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان سب سے اہم اور ایکٹیو ایکٹر، پھر جناب عسکری حلقوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف، پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اس کے بعد جناب پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ملک کے اندر جو اس وقت موجود ہیں، ویسے تو نواز شریف کا بھی اپنا کردار ہے، لیکن مریم نواز، اس کے ساتھ ساتھ جناب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان، اور اب کسی حد تک سراج الحق، کیونکہ انہوں نے بھی 31 اکتوبر کو کچھ شاید یہ سمجھا کہ شاید ان کی طرف کچھ اشارے ہیں، جس کے بعد انہوں نے 31 اکتوبر کو ڈی چوک کو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھرنے کا اعلان کیا۔ ویسے تو ٹی ایل پی بھی ایک فورس ہے، ملی مسلم لیگ بھی ایک فورس ہے، 2 یہ مذہبی جماعتیں تھیں جو کہ 2018 کے الیکشن میں سامنے آئیں، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ تقریباً ڈبل فگر کے اندر قوم پرست جماعتیں بھی ہیں۔ ان تمام پر ایک روشنی ہم ڈالتے ہیں، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں بلوچستان کی اسمبلی کی صورتحال اس وقت جناب کیا ہے کہ حکمران اتحاد اگر دیکھا جائے تو اس کو 41 ارکان کی حمایت حاصل ہے 65 کے اس ایوان کے اندر۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 24 ارکان تھے جناب، پاکستان تحریک انصاف کے 7، عوامی نیشنل پارٹی کے 4۔ اب یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ مرکز سے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے خاص سے ڈیفرنٹ ہیں، اور گزشتہ جو 1970 سے لے کے 1970 کے انتخابات کے بعد سے لے کے جب سے بلوچستان اسمبلی معرض وجود میں آئی ہے، گزشتہ تقریباً 50 برسوں سے ان کے ڈائنامکس بڑے مختلف رہے ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اس طرح سے یہاں پر جناب جو معاف کیجیے گا رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، لیکن کیونکہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے تو نشستوں کی تعداد بھی یہاں پر کم ہے، اور اسی طرح سے مکس قسم کا مینڈیٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر پاتی۔ اس لیے بلوچستان ہمیشہ سے
90 کی دہائی ہو، 70 کی دہائی ہو، کیونکہ 80 کی دہائی میں مارشل لا تھا زیادہ عرصہ، 70 اور 90 کی دہائی ہو، یا اس کے بعد بھی کسی حد تک بلوچستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہا. گزشتہ جو حکومت تھی اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے آغاز ہوا اور پھر معاملہ نواز شریف تک پہنچا. اس لیے اب بھی لوگ اس سارے معاملے کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کیا جام کمال کے بعد عمران خان کی باری ہے، اور کیا اس تبدیلی کے پیچھے جی ایچ کیو ہے، پی ڈی ایم ہے، کون سے فیکٹر ہیں. تو جناب یہ میں نے آپ کے سامنے حکمران اتحاد کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، لیکن ان کو حمایت حاصل ہے. بی این پی عوامی کے 3 لوگ، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 لوگ جنہوں نے اب بھی کھل کر حمایت کی ہے جام کمال کی کہ وہ خلاف نہیں جائیں گے، اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 ارکان. اس طرح سے 41 ارکان جناب حکمران اتحاد میں جو حکمران نشستوں کے اوپر بیٹھتے ہیں. اپوزیشن اتحاد کے اندر 22 لوگ ہیں، یہ بات امپارٹنٹ ہے سمجھیے، کیونکہ 41 اور 22 63 بنتے ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 2 لوگ کہاں ہیں، وہ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں. متحدہ مجلس عمل اپوزیشن کی بڑی جماعت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں 11 لوگ، بی این پی مینگل 10 لوگ، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی 1. 11 10 21 اور 1 22، یعنی بظاہر یہ ہی اپوزیشن اتحاد ہے. لیکن ناٹ الائنڈ 2 لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 1 نشست اور انڈیپینڈنٹ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جنہوں نے اب جو ہے وہ جام کمال کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دینے کا اعلان کیا، نواب اسلم ریسانی نے. ان کو ملایا جائے تو یہ 65 ہو جاتے ہیں. اچھا، اب 14 ارکان ان کے خلاف تحریک لے کر آئے. نواب اسلم ریسانی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ خلاف ووٹ دیں گے. 15 ہو گئے. ان 15 کے اندر اگر 22 لوگ، ساری کی ساری اپوزیشن اگر ان کے خلاف ووٹ دے دیتی ہے، ایم ایم اے بھی، بی این پی مینگل بھی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی، تو 15 اور 22 بن جائیں گے جناب 37. اگر یہ بظاہر جو ووٹر ہیں وہ تمام کے تمام ان کے خلاف چلے جاتے ہیں تو طریقہ اعتماد کامیاب کرنے کے لیے 33 چاہیے، لیکن اگر یہ سارے ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کی تعداد 37 ہو جائے گی. اس طرح جام کمال کو جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن میرا اس کے اوپر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کھلے عام جب واضح طور پر ووٹنگ ہوگی تو یہ بلوچستان کی سیاسی ڈائنامکس کچھ ایسی ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام کے تمام 37 جو لوگ ہیں وہ کھلے عام ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ بھی کریں. ایون یہاں تک کہ اپوزیشن کے لوگ بھی، کیونکہ کچھ دے دلا کر معاملات طے کر کے مل بیٹھ کر یہ حکومت بلوچستان کی بنائی جاتی ہے. اور میری ذاتی آبزرویشن کے مطابق بلوچستان میں ایک مرتبہ اگر حکومت گرنے کا سلسلہ، یعنی ڈی سٹیبلائز سی ایم بلوچستان کو کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہر اگلا جو سی ایم بلوچستان ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہتا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور مشکل سے ہی کوئی ایک مضبوط حکومت وہاں پر بن پاتی ہے. اس لیے بلوچستان اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی اپوزیشن کو بھی اس بات کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ یہ حکومت جو ہے وہ اگر ٹوٹ گئی تو پھر معاملات شاید ان کے ہاتھ میں نہ رہیں. کچھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ انہیں جام کمال کی کسی جو ہے وہ اکثریت رکھنے والا شاید وزیر اعلیٰ نہ ملے. اور یہی وہ سوال ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر جام کمال بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے، ان کے خلاف طریقہ اعتماد لائی جائے. تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ جام کمال کی بچت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ اسلام آباد میں ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی پی ڈی ایم کی تحریک سے جڑا ہوا ہے. تو پاکستان میں ہمیشہ سے ایسے حالات کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ معاملہ 6 ماہ سے چل رہا ہے. ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ابھی تقریباً 2 ہفتوں کی بات ہے، تو اس کا اس معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یار لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان میں سینسٹیوٹی پھیلانے کے لیے، حساسیت، کیونکہ ہمیشہ سے کیونکہ ہوتا رہا ہے یہ پہلے بھی کہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں صوبوں سے مرکز کی طرف. لیکن میری ذاتی رائے میں ادھر اگر تبدیلی ہو بھی گئی جام کمال کی تو اس کا کوئی اثر جو ہے وہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں سر دست اس وقت تک جو امکانات نظر آ رہے ہیں اس پر نہیں پڑنے والا. اور ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے کا بھی اس سے بظاہر جو ہے وہ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ہاں، پی ڈی ایم یہ ضرور ایک ماحول بنانے کی کوشش کرے گی عوام کے سامنے ان اگلے 15 دنوں کے درمیان کہ دیکھیے جناب وہاں پر بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں وہ جو بلوچستان حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ناکام ہوگی ہے. اور یہاں بھی جو ہے وہ عسکری حلقوں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان بقول پی ڈی ایم کے ڈی جی ایس آئی کے معاملے پر اختلافات ہیں. تو اس لیے جناب اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس حکومت کو جو گھر بھیجنا چاہیے، کیونکہ پرسیپشن عام طور پر ایک بڑا کام کرتا ہے حقیقت کے مقابلے میں. تو اس پرسیپشن کو لے کر پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتی ہے اور لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی اور جی ایچ کیو کی سوچ اس وقت عمران خان کے مقابلے عمران خان کے لیے ایک جیسی ہے، کے بارے میں ایک جیسی ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں ایسا قطعاً نہیں ہے. پی ڈی ایم اس وقت عمران خان کی حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھجوانا چاہتی ہے، جبکہ جی ایچ کیو ڈھکے چھپے دبے کھلے الفاظ ہر طرح سے کہہ چکی ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی پاکستان کی منتخب حکومت ہوگی. اور ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت جو ہے وہ 5 سال کی مدت پوری کرے. اس طرح سے میری ذاتی رائے میں ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی، یہ عوام کو نہیں نکال سکیں گی اور مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.